اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں، کتابت حدیث اور حفظ حدیث کے عنوان کا یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ ٹھیک، یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں حیات پیغمبر میں، عصر پیغمبر میں کتابت حدیث کا رواج اور جو سنت جاری تھی وہ آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے حیات پیغمبر کے بعد تشیع کے اماموں کے اور ان کے اصحاب کے درمیان یہ سنت جاری رہی۔ بحث یہ ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد اہل سنت کے درمیان کتابت حدیث کا مسئلہ کس طریقے سے، کیا ان کے یہاں بھی یہ سنت جاری تھی یا کتابت حدیث میں پابندی تھی؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ تمام مورخین نے اور خصوصاً جتنے بھی محدثین ہیں، تاریخ حدیث لکھنے والے علماء ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیات پیغمبر کے بعد اہل سنت کے درمیان کتابت حدیث متوقف رہا، اس پر پابندی رہی۔ یہ سنت موقوف ہو گئی اور یہ سلسلہ تقریباً ایک صدی، ایک قرن، 100 سالوں تک باقی رہا۔ 100 سالوں تک اہل سنت کے درمیان کتابت حدیث موقوف اور متوقف رہا۔ ٹھیک، دیکھتے ہیں پھر آگے وجہ کیا تھی، کیوں آخر کتابت حدیث پہ پابندی تھی، کیوں لوگ جو ہے سنت پیغمبر کو کتابت حدیث کے سلسلے میں تھی اس کو ترک کر دیا، پابندیاں کیوں عائد کی، نیت کیا تھی پابندی عائد کرنے کی، وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد کتابت حدیث کے توقف کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے ہیں، وہ تمام باتیں آگے پڑھیں گے۔ توقیف کتابت، کتابت کی توقیف یعنی کتابت کا رک جانا، کتابت کا موقوف ہو جانا، کتابت کا ترک کر دینا۔ ٹھیک ہے، انگیزہ، وجوہات کیا تھی، نیتیں کیا تھی، کیوں آخر کتابت حدیث کو موقوف کیا گیا، وزیانہ، اور اس کے نقصانات کیا ہوئے، یہ 3 چیزیں جو ہے آئندہ بڑھی جائے گی۔ در فصل گزشتہ بے اجمال از مسئلہ کتابت حدیث دوران پیغمبر و پس از پیغمبر درمیان شیر سخن گفتیں۔ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ فصل میں اختصار کے ساتھ ہم نے نبی کریم کے زمانے میں اور ان کے بعد شیعوں کے درمیان حدیث کی کتابت کے مسئلے کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی۔ حاصل عن مطالب علم، جو کچھ ابھی تک آپ نے پڑھا اس کا خلاصہ، اس کا ماحصل یہ تھا کہ پیغمبر در زمان حیات خویش کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں بر کتابت حدیث تاکید می ورزید، حدیث کی کتابت کے سلسلے میں تاکید فرماتے تھے۔ و ان امر درمیان صحابہ نیز رواج یافت، اور یہ بات صحابہ کے درمیان بھی رائج تھی، صحابہ بھی نبی کریم کی تحقیق پر عمل کرتے تھے۔ پس از رحلت پیغمبر، جناب آواز نہیں آ رہی۔ رحلت کے بعد، نبی کریم کی رحلت کے بعد امامان شیعوں کے جو امام تھے انہوں نے بھی ان رویے را پہ گرفتہ، اسی سنت کو جاری رکھا، اسی رویے پر عمل کرتے رہے۔ و نگاشتن حدیث درمیان شیعہ وقفی پیدا نہ کر،
حدیث کی کتابت شیعوں کے درمیان کبھی بھی موقوف نہیں رہی ہے. شیعوں کے درمیان ہمیشہ کتابت حدیث کا رواج رہا ہے. اما درمیان اہل سنت، لیکن اہل سنت کے درمیان پس از رحلت پیغمبر نبی کریم کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد قریب یک قرن، تقریباً ایک قرن یعنی 100 سال تک سنت حدیث نگاری متروک شد. حدیث نگاری اور حدیث کی کتابت متروک رہی، لوگوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا. ان حادثے مورد اتفاق مؤرخان تاریخ حدیث ہے. تاریخ حدیث کے جو مؤرخین ہیں ان کے نزدیک یہ حادثہ اتفاقی اور اجماعی ہے. تمام مؤرخین حدیث نے اس بات پر اتفاق اور اجماع کیا ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد اہل سنت کے درمیان ایک قرن تک کتابت حدیث کا سلسلہ موقوف رہا ہے، متروک رہا ہے. اب یہاں سے کچھ مؤرخین کے بیانات اور ان کی تحریریں بطور دلیل پیش کریں گے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دلیل نہ دی جائے کہ یہ صرف ایک ادعا رہ جائے کہ اہل سنت کے درمیان رحلت پیغمبر کے بعد 100 سال تک کتابت حدیث متوقف رہی. یہ ایک دعویٰ ہو گیا، یا یہ کہ تمام مؤرخین حدیث نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ نبی کریم کے بعد 100 سالوں تک اہل سنت کے درمیان حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، اس پر پابندی تھی. یہ ایک دعویٰ ہے. اب اس کی دلیل مؤرخین نے کیا کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. سب سے پہلے سیوطی نے سیوطی میں گوید تدوین حدیث بسال 100 ہجری و بعمر عمر ابن عبدالعزیز آغاز شد. سیوطی کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کی تدوین 100 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے آغاز ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد یہ سنت متروک ہو گئی تھی. جب عبدالعزیز کا زمانہ آیا ہے اور اس نے کتابت حدیث کا حکم دیا ہے، تب جا کر کے تحریر حدیث اور کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یعنی تقریباً 90 سال تک کتابت حدیث کا سلسلہ موقوف رہا. برقی آغاز تدوین حدیث را بعمر ہشام ابن عبد الملک و بہمت محمد ابن شہاب زہری دانستیانی. بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ تدوین حدیث کا آغاز ہشام ابن عبد الملک کے حکم سے ہوا اور محمد ابن شہاب زہری نے اس کو شروع کیا ہے. ہشام ابن عبد الملک نے حکم دیا کہ کتابت حدیث شروع کی جائے اور پھر محمد ابن شہاب زہری نے اس کے لیے ہمت دکھائی اور برسر عمل ہوا. برقی آوردین کی اگر ہشام ابن عبد الملک کو مان لیا جائے تو اور بھی زیادہ زمانہ جو ہے توقیف حدیث کا ہو جائے گا، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز پہلے ہے، ہشام ابن عبد الملک بعد میں ہے. برقی آوردین کی حدیث تا پس از مرگ حسن بصری نوشتے نہ شد. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حسن بصری کے موت کے بعد تک حدیث لکھی نہیں گئی تھی، حدیث تدوین نہیں ہوئی تھی، کتابت حدیث موقوف تھی. اب یہ تو اور بھی سلسلہ بڑا ہو جائے گا، چونکہ حسن بصری جو ہے یہ تابعین یا تبع تابعین میں سے ہے. ان سب کی تاریخ نکالنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا. 110 کیا لکھا ہے، کیا 110 یعنی یہ تو پورے 100 سال ہو جائیں گے. ذہبی در یک جا نوشتے اس کی فقہ تدوین حدیث از سال 143 آغاز شد.
ذہبی جو اہل سنت کا ایک بڑا مورخ ہے، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ فقہ اور تدوین حدیث 143 قمری ہجری سے آغاز ہوا ہے. سن 114 کے بعد سے فقہ اور حدیث کی تدوین شروع ہوئی ہے. بدرجۂ دیگر از نقل شدہ اور اسی ذہبی سے ایک دوسرے مقام پہ نقل ہوا ہے کہ برسال 132 تصریح کر دیا. وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تدوین حدیث کا کام 132 کے بعد ہوا ہے. ابو حاتم رازی میگوید اولین کسی که حدیث را تدوین کرد ابن جریر 150. ابو حاتم کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے حدیث کی تدوین کی وہ ابن جری ہے کہ جو 150 ہجری میں وفات پایا. اس اعتبار سے بھی 100 سال سے زیادہ ہو جائے گا وقفہ تدوین حدیث کا. بہرحال دیکھیں یہ 4-5 مورخین کے بیانات اور ان کے نظریات یہاں پر ذکر کر دیے ہیں، اور ان تمام اقوال اور تمام نظریات میں آپ نے دیکھا کہ کسی میں 100 سال سے کم کی بات نہیں ہے. چاہے عمر ابن عبدالعزیز، چاہے ہشام ابن عبد الملک، چاہے حسن بصری ہوں، ان تمام شخصیات کے بعد اگر تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال یا اس سے زائد کا زمانہ تدوین حدیث سے خالی رہا ہے، یا ادوار میں ان زمانوں میں تدوین حدیث موقوف رہا ہے. بہرحال آنچہ از تمام ان دیدگاہ به دست می آید کہ بہرحال جو کچھ ان تمام نظریات سے حاصل ہوتا ہے اور نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عدم نگارش حدیث در قرن اول ہجری کہ پہلی صدی میں، پہلی ہجری میں حدیث کی کتابت اور حدیث کی تدوین ممنوع رہی ہے، متروک رہی ہے، موقوف رہی ہے. یعنی پہلی صدی میں تدوین حدیث پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. لیک بازمی میں آنچے در فصل نقص گزشت، لیکن پہلی فصل میں جو کچھ گزرا ہے اس کے ضمیمے کے ساتھ اس میں جب ہم اس بات کو جوڑیں گے تو می تمام چنین نتیجے گرفت. تو اس طریقے سے نتیجہ نکالا جائے گا کہ تا زمان حیات رسول خدا امر کتابت حدیث رائج و متداول بود کہ حیات پیغمبر، زمانے پیغمبر تک کتابت حدیث کا کام جو ہے رائج تھا، متداول تھا، سنت باقی تھی، لوگ اس پر عمل کرتے تھے. و صحابہ بدان اشتغال داشتیان، اصحاب پیغمبر اس عمل میں مصروف اور مشغول رہے ہیں. گرچہ از آن دور اثری در دست نیست، اگرچہ اس دوران اور اس زمانے کے حوالے سے کوئی اثر، کوئی ثمرہ سامنے نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اصحاب پیغمبر نے، زمانے پیغمبر نے جو حدیث کی کتابت کی تو کوئی کتاب ہو جیسا کہ شیعوں کے بیچ رہا ہے. کوئی اثر نہیں ہے، لکھتے تھے. یہ بات سب نے تسلیم کی ہے کہ حیات پیغمبر میں تاکید پیغمبر کی وجہ سے اصحاب پیغمبر حدیث کی کتابت کرتے تھے، حدیث کو لکھتے تھے، لیکن کوئی اثر، کوئی اس کا نتیجہ، کوئی کتاب، سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. پس از رحلت رسول خدا، نبی کریم کی رحلت کے بعد درمیان شیعیان، شیعوں کے بیچ طبیعت از ائمہ معصومین، ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی راہ و روش پہ چلتے ہوئے تحریر و نگارش حدیث رونق داشتے. حدیث کی تحریر اور نگارش کی رونق رہی ہے. گرچہ از ان دور نیز کمتر مطلب یادگار ماندیس کرے کہ اگرچہ اس دوران میں بھی اماموں کی حیات اور زندگی میں شیعیان اہل بیت نگارش حدیث کتابت
کتابت حدیث میں مشغول اور مصروف رہے ہوں، لیکن بہت کم متن، بہت کم مجموعہ یا کتابی شکل میں یادگار ہمارے پاس ہے. لکھتے تھے یہ سب مانتے ہیں، لیکن ان کے آثار بھی بہت کم ہیں. ابتدا ادلہ کہ اہل سنت در مقام توجیہ ان توقیف اقامے کر دیں میاں ولی. اب سوال یہ ہے کہ آخر اہل سنت کے درمیان 1 صدی تک، 1 قرن تک، 100 سالوں تک تدوین حدیث کا سلسلہ کیوں موقوف رہا؟ دلیل کیا تھی؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ تو کہ سب سے پہلے ہم اسی سوال کے جواب کے سلسلے میں دلیل لائیں گے کہ کیوں اہل سنت کے درمیان 1 قرن تک تدوین و نگارش حدیث کا سلسلہ متروک و موقوف رہا ہے. ابتدا ادلہ را کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان دلیلوں کو کہ اہل سنت کہ جن دلیلوں کو اہل سنت نے در مقام توجیہ ان توقیف حدیث کی کتابت اور تحریر کی توقیف کے سلسلے میں جو توجیہ پیش کی ہے، جو وجہ بیان کی ہے اور جو دلیلیں اقامے کرتے ہیں، جو دلیلیں دی ہیں می آوریم، ہم ان توجیحات اور ان دلیلوں کو لائیں گے. بس پس تحلیل ہائی کہ از مسئلے صورت گرفتے، پھر اس مسئلے سے جو تحلیلیں سامنے آئیں گی ارائے خواہد شد اس کو بیان کریں گے. دیکھیں گے کہ ان کی دلیلیں، ان کی توجیحات کس حد تک معقول ہے، معقول نہیں ہے، کیا اعتراضات ان ادلہ ان توجیحات پر وارد ہوتے ہیں، ان سب کو بیان کریں گے. وسے ومن بحث را بے آثار زیان بار ان توقیف اختصاص میں دہی. اور اس سلسلے کی جو تیسری بحث ہوگی وہ اس توقیف اور اس ترک تدوین حدیث کے جو وخیم نقصانات ہوئے ہیں اس سے مخصوص کریں گے. تیسری فصل میں جا کے 100 سال تک جو حدیث کی تدوین متروک رہی ہے، موقوف رہی ہے، اس کا کیا نقصان ہوا ہے جامعہ اسلامی کو، اس کو بیان کریں گے. ادلہ اہل سنت برمنع کتابت. اب یہاں سے جیسا کہ اوپر یہ واضح ہو گیا کہ اہل سنت کے درمیان رحلت پیغمبر کے بعد 100 سال تک کتابت حدیث موقوف رہی ہے. تو اب دلیل کیا ہے؟ کیوں آخر اہل سنت جس عمل کی طرف یا جس عمل کے اوپر نبی کریم اپنی حیات میں تاکید کرتے رہے، جس عمل پر پیغمبر کے اصحاب خاص توجہ دیتے تھے، اصحاب پیغمبر کے درمیان جس عمل کی سنت جاری اور ساری رہی حیات پیغمبر کے بعد، اسے کیوں ترک کر دیا گیا؟ یہ مسئلے کتابت حدیث. دلیل کیا ہے؟ کیوں 100 سال تک اہل سنت نے تدوین حدیث سے دوری اختیار کی ہے؟ دلیلیں کیا ہیں؟ اب یہ ادلہ اہل سنت برمنع کتابت حدیث کے منع کے اوپر اہل سنت کی دلیلیں در لا بلائے نوشتہ ہے عالمان اہل سنت. اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں احادیث کے سلسلے میں، ان کتابوں میں الگ الگ مقامات پر، الگ الگ جگہوں پر آپ کو چند دلیل برین مطلب دیدے مشور، چند دلیلیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. علم حدیث میں اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں آپ کو توقیف حدیث کے اوپر کچھ دلیلیں مل جائیں گی. نمبر 1 پہلی دلیل جو اہل سنت دیتے ہیں وہ یہ ہے، احادیث سے نہیں، یہ پیغمبر از کتابت، کہ خود پیغمبر اسلام نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، جب وہ حکم دیں گے کسی عمل کا تو لوگ عمل کریں گے، جب نہیں کریں گے کسی عمل سے تو ظاہر کی بات ہے لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے. تو اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ
اللہ کے نبی نے تدوین حدیث اور نگارش حدیث پر پابندی عائد کی تھی، آپ نے نہیں کی تھی، آپ نے منع کیا تھا حدیثیں لکھنے کو. یہ ایک دلیل ہے ان کی. ٹھیک، پھر یہ احادیث ہیں. اب یہاں پر چند حدیث جو پیغمبر اسلام کی طرف سے نقل کی جاتی ہیں جو کتابت حدیث کی نہیں پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک. نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود لا تکتبوا عنی شیئا سوى القرآن ومن کتب فلیمح. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کوئی بات، میری کوئی بات تحریر نہ کی جائے، میری کوئی بات نہ لکھی جائے سوائے قرآن کے، اور اگر کسی نے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہے تو اسے مٹا دے، نابود کر دے. لا تکتبوا عنی، تم سب مت لکھو مجھ سے شیئا، کوئی بھی چیز، سوائے قرآن، سوائے قرآن کے. ہر چیز اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع کیا تھا سوائے قرآن کے. اور جس نے لکھا بھی تھا، من کتب، جس نے لکھا ہو، فلیمح، اسے چاہیے کہ وہ اسے محو کر دے، مٹا دے، اسے نابود کر دے. یہ ایک حدیث ہے جس کو مسند احمد نے، سنن دارمی نے نقل کیا ہے. دوسری روایت جو ابو ہریرہ سے ہے، خرج علینا رسول اللہ ونحن نكتب الاحاديث فقال ما هذا الذي تكتبون قلنا احاديث نسمعها منك قال كتاب غير كتاب الله اتدرون ما اضل الامم قبلكم الا بما كتبوا من الكتب مع كتاب الله. ابو ہریرہ کہتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی ہمارے بیچ سے گزر رہے تھے اور ہم کتابت حدیث میں مصروف و مشغول تھے، تو اللہ کے نبی نے ہم سے سوال کیا، پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ وہ حدیثیں جو ہم نے آپ سے سنی ہیں اسی کو لکھ رہے ہیں. کہا اللہ کی کتاب کے علاوہ دوسری کتاب؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم سے پہلے کی امتیں کیوں گمراہی میں پڑ گئیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ دوسری چیزیں بھی لکھنا شروع کر دیا تھا. میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی گزشتہ امتوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ. اتدرون، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے، ما اضل الامم قبلکم، کہ کتنی امتیں تم سے پہلے گمراہ ہو گئیں، الا بما کتبوا، سوائے ان قوموں کے کہ جنہوں نے لکھا، من الکتب، کتاب میں سے ہے، الا بما کتبوا من الکتب مع کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابیں لکھنے کی وجہ سے. یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ جنہوں نے دوسری کتابیں لکھی وہ گمراہ ہو گئے. کتنے ایسے تھے. تیسری حدیث ابو سعید خدری یہ نقل کرتے ہیں، استاذنت النبی ان اکتب الحدیث فابا ان یأذن لی. ہاں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کتابت حدیث کی اجازت مانگی، اذن طلب کیا کہ اللہ کے نبی حدیثیں تحریر کرنے، حدیثیں لکھنے کی مجھے اجازت دیں. تو انہوں نے انکار کیا، مجھے کتابت حدیث کی اجازت نہیں دی. اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کتابت حدیث کی اجازت نہیں دی. پھر چوتھی حدیث ابو ہریرہ کی یہ نقل کرتا ہے کہ رسول خدا مطلع شد کہ مردم احادیث لامی نبی سن، اللہ کے نبی کو علم ہوا، اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ لوگ احادیث تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آنگاہ بے منبر رکھتے.
اطلاع ملنے کے بعد اللہ کے نبی منبر پہ گئے، وپس از حمد و ثناء الہی فرمود، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ما هذه الكتب التي بلغني انکم قد کتبتم، کیسی کتاب ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ لکھتے ہو، انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، من کان عنده منها شیء، جس کے پاس بھی میری لکھی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات ہو، فلیأت بها، وہ لے کر کے آئے۔ کیوں آخر ایسا کر رہے ہو تم لوگ، تو میری ہر بات کو تحریر کرتے ہو، میری ہر بات کو لکھتے ہو۔ پانچویں حدیث زید بن ثابت کی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرنا اللہ نکتب شیئا من حدیثہ، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم ان کی حدیث میں سے کچھ بھی تحریر نہ کریں، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اللہ نکتب شیئا، کہ ہم کوئی بھی بات نہ لکھیں من حدیث، ان کی حدیث سے۔ انہا مہم ترین احادیث درنہی از کتابت بدان استناد مسور، کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم ترین حدیثیں ہیں کہ جن حدیثوں کی بنیاد پر تدوین و کتابت حدیث کی نہیں کے سلسلے میں دلیلیں دی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عصر پیغمبر کے بعد تدوین حدیث کا سلسلہ اس لیے متروک اور متوقف رہا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، یہ دلیلیں ہیں منع کتابت کی۔ اکرم ضیاء العمری فقط سے حدیث تر منع آوردے، یہ اکرم ضیاء نے جو ہے 3 حدیثیں منع کتابت حدیث کے سلسلے میں ذکر کی ہیں۔ وہ استاد حسینی جلالی مجموع احادیث را گرد آوردے و عدد آن به 8 رسیدے آت۔ استاد حسین جلالی نے منع کتابت حدیث کے سلسلے میں تمام احادیث کو جمع کیا ہے اور ان کی تعداد 8 تک پہنچی ہوئی، کہتے ہیں کہ 8 ایسی حدیثیں ہیں کہ جو منع تدوین حدیث دلالت کرتی ہیں۔ ان روایتہ با ارادات مواجہت، اب یہ منع حدیث کے سلسلے میں جو اہل سنت کی پہلی دلیل تھی، جو روایتیں تھیں جن روایت کی بنیاد پر دلیل قائم کرتے تھے منع تدوین حدیث کے اوپر، اس سے اب آشنا ہوئے۔ اب یہ جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں یہاں پر جو منع تدوین حدیث کی دلیل ہے، ان روایتوں پر، ان احادیث پر بہت سارے اشکال وارد ہوتے ہیں، وہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے۔ ابھی فی الحال یہیں تک ہم لوگ بھی جو ہے متوقف ہو جاتے ہیں، توقف کرتے ہیں، باقی مطالب انشاءاللہ آئیں گے۔